یہ فرمائیے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جتنی بھی کاؤنٹ کر لیں، لیکن 17 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک آپ کو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آگے جو ہے جی اور زیادہ عدم استحکام ہی کی طرف جا رہا ہے. 17 سے 25 نہیں، 25 کے بعد بھی کوئی ایسا ہی اس میں کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، مثلا آپ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ آئینی ترمیم لے آئیں تو اس سے بڑا کنٹرول ہو جائے گا. دیکھیں، آپ نے اس سے پہلے کتنی بڑی عوامی قوت کے خلاف آپ 2 سال سے نبرد آزما ہیں، آپ کامیاب نہیں ہوئے. یا تو 2 سال میں آپ عمران خان کا آلٹرنیٹ کریٹ کر لیتے اور پارٹی ختم ہو جاتی اور پاکستان ہنسی خوشیاں ہم آگے چلنا شروع کر دیتے. تو ایسا نہیں ہوا. اب 2 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ادارہ بچا تھا تھوڑا بہت، جوڈیشری، اس کو بھی جب تک ہم فتح نہ کر لیں تو مزہ نہیں آنا. اب دیکھیں، جب آپ جوڈیشری کو فتح کریں گے، اس کے نتیجے میں وکیل اور ججز کے ساتھ بھی آپ کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن شروع ہو جائے. آپ فتح کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ اصلاحات کا کہہ رہے ہیں. نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، ANP، سارے اصلاحات تو پرومسڈ ہیں نا. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا گیا تھا. اگر اصلاحات کی خواہش ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ بڑی اچھی بات تھی نا، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. جو بھی اس کا ٹیکسٹ دیکھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس کی ایفرٹ دیکھ لیں، وہ ایک کیوس ہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جس طریقے سے آج کی جو پروسیڈنگز ہیں یا جو ٹیکسٹ اب ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ تو بالکل ہی تباہ کن ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ جو حکومت کا مسودہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے گا، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، 7 ججز لگائے جائیں گے جو پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے، پہلے آپ نے جو اسلام آباد کی پولیس کا یا لاہور کی پولیس کا حال ہے، بنیادی طور کے اوپر تو آپ جوڈیشری کا بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں. کون آنریبل آدمی ایسے سسٹم میں سرو کرے گا؟ تو لہٰذا پیچھے صرف نوکری پیشہ رہ جائیں گے. عابد زبیری صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور بڑے ہی اچھے سنجیدہ وکیل ہیں. انہوں نے اس آئینی ترمیم پاس کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی. اب 17 کو وہ سماعت اس کی فکس ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ پارلیمان کو منع کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کرنے سے، قانون سازی سے؟ نہیں، نہ منع کرنا چاہیے اور نہ منع ہو سکتی ہے، لیکن اس پٹیشن میں نہ یہ سوال بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو تو بینچ میں یہ لگانی ہی نہیں چاہیے اپنے پاس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ری کاؤنٹ کے کیس ہوں، وہ آرٹیکل 63A کا کیس ہو، یا وہ یہ کیس ہو، یعنی ہر وہ معاملہ جس سے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو نمبر گیم میں اضافہ ملتا ہے، فائز عیسیٰ صاحب اس کو اپنے پاس لگاتے ہیں اور اس میں فیصلہ حکومت کے حق میں کرتے ہیں. اب یہ کیس بھی ان کو اپنے پاس نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے مطلب انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ عزت بے عزت کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، جیسے چلتا ہے اللہ خیر صلی اللہ. تو اس کے نتیجے میں بھی بڑی پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹ سچویشن پیدا ہوئی ہے. یہ کیس ہے، اس میں پٹیشن میں بیسک چیز جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ سامنے لایا جائے، آ گیا وہ، اور 4 ہفتوں کا نہیں، یہ بل کی صورت میں ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا. اچھا، کہ بل کی صورت میں جو پارلیمنٹ میں وہ اس کو شائع کیا جائے، اور اس کے بعد جو رولز میں ہے، اسمبلی رولز میں، اس کے اوپر کم از کم 8 ہفتے کا وقت دیا جائے اس کے اوپر کہ بار ایسوسی ایشنز، میڈیا، وہ سارے اس کی بحث کر سکیں، اور پھر اس کے اوپر آپ ووٹنگ کے لیے جائیں. پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ہی تھا، آپ تو کور کر رہے تھے کس طریقے سے جو MNAs ہیں ان کو محبوس رکھا گیا، رات تک باتھ روم میں تک میں جانے کی اجازت نہیں تھی. سارے 13-14 سپٹمبر کو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہیں، کوئی ممبر باہر نہیں جا سکتا. پھر جس طریقے سے پارٹیوں نے ہدایت کی ہے نا، ادھر تھوڑی ڈالا ہے، نہیں، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلے ہوئے لوگ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگوں کو جس طریقے سے ٹارچر، کتنا پاکستان کے اندر تشدد، اغوا، ابڈکشن تو نارملائز ہو گیا. اچھا، اس میں جو ڈرافٹ آیا ہے، اس کو تو جس طرح بھی آپ نے اگنور کیا ہے، ٹی وی پہ خبر بھی نہیں چلتی، کسی پہ تشدد ہو گیا، مار گیا. نہیں، اگنور کرنے کی بات نہیں ہے،